عورت کو جب اس خندق کے اندر ڈالا جانے لگا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے نے بول کر کے شہادت دی، بول کر کے اپنی ماں کو تسلی دی کہ اماں تم گھبرانا نہیں، تم بالکل حق مذہب پر ہو، سچائی پر تمہارا ایمان ہے، اگر یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے ہیں تو کرنے دو، لیکن ایمان سے مت پھر جانا۔ اس عورت کو ڈال دیا گیا، وہ عورت بھی شہید ہو گئی، جلتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دیا گیا، لیکن ایمان سے 1 انچ قدم انہوں نے نہیں ہٹایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان دین اور حاضرین محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سبق اور نصیحت کے واسطے بہت سارے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اصحاب اخدود کا۔ اخدود کہتے ہیں عربی زبان میں کھائی کو، جو ایک کھائی کھودی جاتی ہے، گہری خندق کھودی جاتی ہے، اسے اخدود کہا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود، خندق والے، کھائی والے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ وہ دہکتی ہوئی آگ والے جو کھائی کے کناروں پر بیٹھ کر خود اپنی حرکت دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب غارت ہیں۔ یہ کیا واقعہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، اور اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ جب ہم اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو مسلم شریف کے اندر ایک طویل حدیث ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے، اور اس حدیث میں یہ واقعہ نقل کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سے پہلے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے یہاں ایک بوڑھا جادوگر رہتا تھا جو جادوگری کے اندر، ساحری کے اندر بہت مہارت رکھتا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ ضعیف اور ناتواں ہو گیا، کمزوری نے اسے گھیر لیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو جسے میں اپنا ہنر سکھا دوں، اپنا علم اسے سکھا دوں، تاکہ میرے بعد بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی جادوگر باقی رہے جس سے تم اپنے کاموں میں مدد لے سکو۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کیا، اور اس لڑکے کو روزانہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جانے کا حکم دیا کہ تجھے روز جانا ہے، جا کر کے اس بوڑھے جادوگر سے علم سیکھنا ہے۔ کون سا علم؟ جادوئی علم۔ اب وہ لڑکا جانے لگا۔ جب وہ اس جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ راہب کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کر اکیلے تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ ہماری شریعت میں تو رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے شریعت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر کہیں اکیلے چلے جانا، پہاڑ وغیرہ میں جا کر بیٹھ جانا تنہائی میں، ہماری شریعت میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں ایسا کانسیپٹ تھا، ایسا نظام تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا وہ راہب اسی نظام کے تحت ساری دنیا سے قطع تعلق کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ ایک مکان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اب اس لڑکے کو اس راہب کے بارے میں علم ہوا کہ یہاں ایک راہب بھی رہتا ہے، ایک صوفی بزرگ رہتا ہے،
تو اس نے اس راہب کے پاس جا کر بیٹھا اور بیٹھ کر کے اس نے کچھ باتیں راہب کی سنی، وہ باتیں اسے پسند آئی، وہ باتیں اسے اچھی لگی۔ اب اس نے روز جادوگر کے پاس آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی اس راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، اس عیسائی بزرگ کے پاس بیٹھ کر اس سے عیسوی شریعت کی باتیں سیکھنی شروع کر دی۔ اب راستے میں جب راہب کے پاس یہ رک جاتا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی، لیٹ ہو جاتا، تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا، اسی سزا دیتا کہ جب بادشاہ نے تجھے وقت مقرر پر یہاں آنے کا حکم دیا ہے تو آنے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ آیا اور اس نے آ کر کے راہب سے اس کا ذکر کیا کہ مجھے اس طریقے سے مارا جاتا ہے اور میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، آپ سے میں سچی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو راہب نے اسے یہ مشورہ دیا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ تو لیٹ کیوں ہوا، دیر سے کیوں آیا، تو کہنا کہ گھر والوں نے مجھے روک کر کے رکھا تھا، اور جب واپسی میں گھر جانے میں تجھے دیر ہو جائے اور گھر والے یہ کہیں کہ دیر میں کیوں آیا ہے، تو کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک کر کے رکھا تھا، آج وہاں مجھے علم سیکھنے میں، جادو سیکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے تاخیر کے ساتھ میں آیا ہوں۔ غرض اس طریقے سے اس لڑکے کا آنے جانے کا معاملہ چلتا رہا، اور وہاں جادوگر کے پاس یہ برائے نام جاتا، اصل علم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس بزرگ سے حاصل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک دن جب یہ اس جادوگر کے پاس جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے جسم والا، بہت بڑے ڈیل ڈول والا پرندہ ہے، اور اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اسے راستے سے ہٹا دے۔ تو اس لڑکے کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ آج موقع ہے میرے پاس یہ جاننے کا کہ وہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے، وہ عیسائی بزرگ صحیح مذہب پر ہے یا اس جادوگر کا مذہب صحیح ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے کائنات کو بنانے والے، اگر اس عیسائی راہب کا مذہب سچا ہے اور وہ عیسائی بزرگ سچائی پر ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس پرندے کو ہلاک کر دے۔ اور یہ کہہ کر کے زور سے وہ پتھر پھینک کر کے اس پرندے کو مارا اور وہ پرندہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب لڑکے کو اور زیادہ عقیدت ہوگی بزرگ کے ساتھ۔ واپسی میں لڑکا آیا اور آ کر کے اس بزرگ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے حق جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے یہ کہہ کر کے پتھر مارا، تو اس طریقے سے وہ پرندہ ہلاک ہو گیا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے، اللہ کے فضل سے تم مجھ سے بھی زیادہ اونچے مقام و مرتبے پر پہنچ گئے ہو، اور تم حق اور سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اور اگر کوئی وقت آئے تو میرا نام کسی سے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے، میں نے تمہیں پڑھایا ہے۔ اب وہ جو لڑکا تھا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ایسی کرامتیں اس سے ظاہر ہونے لگی کہ بیماروں کو اس کے ذریعے شفا ملنے لگی۔ کسی کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو وہ صحیح ہو گیا، نابینا کے حق میں دعا کر دی تو اس کی بینائی آ گئی۔ یہ واقعات اس لڑکے کے ذریعے پیش آنے لگے۔ تو بادشاہ کا ایک مصاحب تھا، ایک دوست تھا بادشاہ کا، وہ نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور آ کر کے اسے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تو اندھوں کو بینائی دیتا ہے اور نابینا کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں، میرے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، نابینا کو بینائی دینا اور نہ دیکھنے والے کو دیکھنے پر قادر کرنا یہ اللہ کا کام ہے، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بینائی دے دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دے۔ بچے نے دعا کی، اس لڑکے نے دعا کی، اللہ کے حکم سے وہ بادشاہ کا جو مصاحب تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر کے چونکا، پورا ماجرا بادشاہ نے اس سے سنا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوایا اور اس لڑکے کو بلا کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ لڑکے نے اس راہب کا نام بتا دیا۔ تو بادشاہ نے اس راہب کو اپنے دربار میں بلوایا۔ غور کرنا اس بات پر، کتنا سخت امتحان ہے ایمان پر چلنے والے کا، اور ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جان تک قربان کی جا رہی ہے لیکن ایمان سے 1 انچ بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے جا رہے ہیں۔ وہ راہب، وہ عیسائی بزرگ دربار میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہے اور بادشاہ اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ سارے جو کام ہوتے ہیں یہ کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے۔ کہتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ کہ میرا اور تیرا مالک ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مالک تو میں ہوں، میرے علاوہ مالک کوئی نہیں۔
راہب کہتا ہے کہ نہیں، تو جھوٹا ہے، مالک وہ ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور وہ تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ اس بات پر بادشاہ ناراض ہوتا ہے، اور یہاں بادشاہ اس راہب کے سر پر بالکل مانگ کے پاس آرا رکھواتا ہے، اور یہاں سے آرا چلوا کر کے اس کے جسم کے بیچوں بیچ 2 ٹکڑے کرا دیتا ہے۔ اب راہب کا قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا۔ اب باری آئی اس لڑکے کی اور اس بادشاہ کے دوست کی۔ بادشاہ نے اپنے اس دوست سے کہا کہ بتا تو مجھے مالک مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا مالک تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے شفا دی، تو مالک نہیں ہے، تیرا بھی مالک وہی ہے، میرا بھی مالک وہی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی قتل کرایا۔ اب اس کے بعد لڑکے کی باری آئی تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اس کو ایسی دردناک سزا دی جائے، ایسی بھیانک سزا دی جائے کہ کوئی اور ایسی جرت نہ کر سکے میرے ملک کے اندر، میری حکومت کے اندر۔ تو بادشاہ نے اپنے کچھ کارندوں کو بھیجا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر پکڑ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھا کر وہاں سے اسے نیچے گرا دو۔ اب یہ وہاں لے گئے اس کو پکڑ کر، اللہ کے حکم سے پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے کے سارے لوگ نیچے زمین پر آ کر کے گرے اور مر گئے، اور لڑکا صحیح سلامت بچ گیا اور واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیسے بچا؟ کہ مجھے بچانے والا تو اللہ ہے، اسی نے میری حفاظت کی، اسی نے تیرے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب بادشاہ نے دوسرے اپنے کچھ درباریوں کو بھیجا اور حکم دیا کہ لے جاؤ اور سمندر میں کشتی میں اسے لے جاؤ سوار کر کے، اور بیچ سمندر میں لے جا کر کے کشتی کو ڈبا دو، اسے مار دو، ہلاک کر دو۔ اب اتفاق کی بات، اللہ رب العزت کا حکم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کی حفاظت کی۔ یہ لڑکا بچ کر کے دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تجھے مارنے کی کوئی تدبیر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ کون مالک ہے کون نہیں۔ میں سچے مالک کا پتہ تجھے دیتا ہوں، تو مجھے باندھ دے، سولی پر لٹکا دے، اور میری کمان میں سے تیر نکال کر کے یہ کہہ کر کے تیر مار کہ جس مذہب پر یہ لڑکا ہے اس مذہب کے مطابق جو خدا ہے، جو اللہ ہے، اس کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ تو بادشاہ نے یہ کام کیا، وہ لڑکا مر گیا۔ اب لڑکے کی شہادت ہو گئی۔ اب اس لڑکے کی شہادت سے اتنا عظیم اثر رونما ہوا اور ملک کے اندر یہ واقعہ اس طریقے سے مشہور ہوا کہ جس نے بھی یہ واقعہ دیکھا یا سنا اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا، بادشاہ کا مذہب چھوڑ دیا اور اسلام مذہب میں وہ داخل ہو گیا۔ اب بادشاہ بڑا غصے میں کہ میرے مذہب کی تو اس طریقے سے لنکا لگ جائے گی اور میرے مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب میں منتقل ہو رہے ہیں، تو بادشاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے بہت گہری خندقیں کھدوائی، اور جتنے بھی اس لڑکے کو دیکھ کر یا اس کے واقعے کو سن کر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان تمام کے تمام مسلمانوں کو پکڑ کر کے ان خندقوں کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان خندقوں کے اندر ڈال کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ سارے کے سارے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا آگ کے اندر، اور ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اس کائنات کا مالک اللہ کو قرار دیتے تھے کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، کوئی بادشاہ اس کائنات کا مالک نہیں۔ حکومت اگر چلتی ہے تو وہ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ لیکن اس بادشاہ نے یہ ظالمانہ طرز اختیار کیا کہ ان تمام کے تمام حق کے متوالوں کو، ایمان لانے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، زندہ جلانے کی سزا ان کو دی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہی واقعہ بیان کیا ہے سورہ بروج کے اندر۔ ایک عورت تھی، جب اسے ڈالا جا رہا تھا اس خندق کے اندر، یہ کوئی آپ کو من گھڑت واقعہ نہیں سنا رہا ہوں اور کسی مولوی کا، کسی مفسر کا گھڑا ہوا واقعہ نہیں ہے، مسلم شریف کی بالکل صحیح حدیث کے مطابق آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس عورت کو جب اس خندق کے اندر ڈالا جانے لگا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے نے بول کر کے شہادت دی، بول کر کے اپنی ماں کو تسلی دی کہ اماں تم گھبرانا نہیں، تم بالکل حق مذہب پر ہو، سچائی پر تمہارا ایمان ہے، اگر یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے ہیں تو کرنے دو، لیکن ایمان سے مت پھر جانا۔ اس عورت کو ڈال دیا گیا، وہ عورت بھی شہید ہو گئی، جلتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دیا گیا، لیکن ایمان سے 1 انچ قدم انہوں نے نہیں ہٹایا۔ تو ہمارے زمانے کے مسلمانوں پر جو آفتیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور ان مصیبتوں پر، ان تکلیفوں پر مسلمان واویلا مچا رہا ہے۔
کیا مسلمانوں کے اوپر اتنے سخت حالات آ گئے جتنے حالات اب سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ابھی بھی مسلمان بہت زیادہ بہتر حالات میں موجود ہیں پچھلے حالات کے مقابلے میں، اور جتنے حالات خراب ہیں یہ سارے ہماری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ اب سے پہلے بھی مسلمان ہزاروں سال سے اسی ملک کے اندر رہ رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ایسے واقعات رونما نہیں ہو رہے تھے جیسے واقعات آج کے زمانے میں پیش آ رہے ہیں۔ یہ سب ہماری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو صحیح کر لے اور مسلمان اپنے آپ کو سنت اور شریعت کا پابند بنا لے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اب ذرا سی بات آ جائے، مسلمان ایمان چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، دین سے پھر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر بے دینی داخل ہو چکی ہے، ہر شہر کے اندر ارتداد کا فتنہ منڈلا رہا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی اور ظالم سارے کے سارے ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائیں گے، اور بس پھر ہماری حکومت ہوگی، ہماری شہنشاہیت ہوگی۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کے جو دعوے ہیں، ان دعووں پر پہلے کھرے تو ثابت ہو جاؤ، پہلے اپنے ایمان کا امتحان تو دے دو۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ لینے سے جان بچ جائے گی کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمائش آئے گی، اور کیسی آزمائش آئے گی؟ یہاں تک کہ ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ درمیان سے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو اب بتائیے حالات ابھی کتنے ہمارے حق میں ہیں اور کتنے ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل چکے ہیں۔ مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم حالات کے بدلنے کی دعا تو کرتے ہیں، ہم حکمرانوں کے بدلنے کی دعا تو کرتے ہیں، ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں کہ سرکار بدل جائے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ساری حرکتیں جو 10 سال سے چلی آ رہی ہیں وہ حرکتیں مسلمان آج بھی کر رہا ہے، بلکہ ان میں اضافہ ہو گیا، بڑھوتری ہو گئی، کمی نہیں آ رہی ہے کسی بھی گناہ میں۔ ایک گناہ ایسا بتائیے جس کو مسلمان نہ کرتے ہوں، کوئی گناہ اس وقت ایسا مسلمانوں نے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس گناہ کو مسلمان نہیں کرتا۔ کہیں کھڑے ہو کر کے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے حالات یہ ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اوپر جو مسلط ہوں گے وہ بھی تو اسی قسم کے مسلط ہوں گے۔ تو اس لیے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، اپنے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت کرنا، اور آزمائشوں کے معاملے میں ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنا، یہ ایک فریضہ ہے جو ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے، اور آزمائشوں میں بھی ہمارا امتحان ہے، اس امتحان میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اسلام سے بالکل ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔